مجاہد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ٹھیک ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم گرم موضوع ہماری عدالتیں ہی ہیں اور اس کے ساتھ الیکشن، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایک فورن یعنی خارجی محاذ پر ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، اگر میں غلط نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ کہیں اپنے فیملی کے ساتھ گئے ہوں، لیکن کسی عہدے کے حیثیت میں یا ایز اے پارٹی کے حیثیت میں وہ ہندوستان نہیں گئے۔ 12 سال پہلے مس ہنا ربانی کھر جو اس وقت وزیر مملکت ہیں، انہوں نے ضرور شرکت کی تھی ہندوستان میں، اور بڑی ان کی نیوز بنی تھی، اور نیوز میں بھی پتہ نہیں کیوں جو آپ کو پتہ ہے ایک انڈین میڈیا اپنی نقطہ سے دیکھتا ہے، ہم اپنے نقطہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کا ڈریس کیا تھا، ان کا بیگ کیا تھا، زیادہ گفتگو اس پر ہوتی رہی، اور پھر تتل آ گیا کوئی تقریباً 12 سال کا، وہی جو ہمارے مشترک مسائل ہیں، اب ہم کشمیر بہرحال ایک ایشو ہے، لیکن ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جو بائیلیٹرل جو تعلقات تھے، سیکنڈ ٹریک پالیسی تھی، جو آمد و رفت تھی، وہ جاری رہنی چاہیے، خاص طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے۔ پھر ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، ان کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، اور اس اگر میں دیکھوں اس پس منظر میں کہ آج مجبور ہو گئے سعودی اور ایرانی جیسی جو طویل مذہبی ان کے یہاں کٹرپن ہے، وہ بھی ماڈریٹ ہو کر جو ہے آج ایک میز پر بیٹھے ہیں، سفارتخانے کھول رہے ہیں۔ میرے ساتھ شاہین صلاح الدین موجود ہے، سینئر تجزیہ کار، لیکن ذرا متین، میں پہلے اپنے کورسپونڈنٹ اسلام آباد میں متین حیدر سے بات کر لوں کہ وہ بڑے باخبر بھی ہیں۔ متین، اس کانفرنس کے حوالے سے کتنا حساس ہے اس وقت آپ کا فارن آفس؟ بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ میں بھی ایک اس میں شرکت کرنے جا رہا ہوں، کل فارن آفس کی بریفنگ میں بھی تھا، اسلام آباد میں جو انڈین کی بریفنگ تھی اس میں تو نہیں جا سکا کیونکہ کراچی میں تھا، تو کتنے پرجوش ہیں، کیا ایکسپیکٹیشن ہے جو عام طور پر بہت لگا لی جاتی ہیں؟ جی بہت شکریہ بریلوی صاحب، آپ کا جہاں تک پہلا سوال ہے کہ فارن آفس شنگھائی تعاون تنظیم اور بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت کے حوالے سے کتنا حساس ہے، اس میں یہ میں کہوں گا کہ بالکل حساسیت ہے، اور اسی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دفتر خارجہ نے بلاول بھٹو زرداری نے دورہ بھارت کے حوالے سے مکمل تیاری کری ہے، اور بھارت میں جا کے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے، اور جو شنگھائی تعاون تنظیم کے دائرے اختیار میں جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں، اسی کی روشنی میں ان کی اہم تقریر ہے، وہ تقریر بھی تیار کر لی گئی ہے جو وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے کونسل آف فارن منسٹرز کے اجلاس میں وہ رکھیں گے۔ دفتر خارجہ کی یقینی طور پہ حساسیت ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، ہندوستان کے ساتھ پہلا ہائی لیول کانٹیکٹ ہو رہا ہے، اگرچہ کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے لیکن یہ انڈیا میں ہو رہا ہے، اس لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کم و بیش 12 برسوں کے بعد ہائی لیول کانٹیکٹ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ کیسے سلام دعا ہوتی ہے، کیسے ریکس ریک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ متین حیدر کو میں نے کہا کہ پوری پس منظر کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بتا رہے تھے کیا کیا ہوگا۔ شاید یہ جو شنگھائی کانفرنس ہے، اور اس میں یہ تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہوتی بھی رہی ہے، ہم بھی شرکت کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا میزبان انڈیا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میزبان ملک میں جایا جائے اور اس میں بائی لیٹرل ملاقاتیں نہ ہوں؟ تو ایک اعتبار سے یہ کیا وجہ ہے کہ اس سے زیادہ کہ شنگھائی کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے روایتی ہوگا، فوکس یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ اگر جائیں گے اور ان کے اپنے ہم منصب فورن منسٹر سے ملیں گے، اور وہ تو خیر آگے کی بات ہے کہ ہم مودی سے ہی ملیں گے، تو ہمارے پاکستان ہندوستان میں کوئی بھی کانفرنس کسی بھی ایشو پر کہیں بھی ہو، جہاں ہم موجود ہوتے ہیں تو ہمارا سر فہرست جو ہماری خاص طور پر صحافیوں کی
جستجو یہی ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ نہیں, اٹس اے بریتھ آف فریش ایئر, آئی مسٹ سے دیٹ. ایک اسٹیل میٹ چلا آ رہا ہے, دشمنی دشمنی دشمنی, بات نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, ٹریڈ نہیں کریں گے, ٹریڈ نہیں کریں گے, ٹریڈ نہیں کریں گے, تم یہ ہو, تم یہ ہو, تم یہ ہو, وہ ٹیررزم, ہم ٹیررزم. ابھی آپ نے پلوامہ کا دیکھا, جو ان کے گورنر کشمیر, ان کے فارمر, انہوں نے بتایا بہت سی چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگ بہت ہے, متھ ڈیولپ ہو گئے کہ جی ٹیررزم پاکستان سے آئے گا, ٹیررزم ہندوستان سے آئے گا. بہت اچھی بات ہے, جا رہے ہیں, ایک آئس بریکنگ ہے, وہاں جا کے ملیں گے, چاہیں کسی اور کانفرنس کے تناظر میں, لیکن ہندوستان پاکستان کے وزیر خارجہ ملیں گے. ہندوستان پاکستان کے بڑے دیرینہ مراسم تو ہیں ہی ہیں, لیکن بڑے کٹھن اور بڑے کڑوے مراسم بھی ہیں. اب اس چیز کو کیسے آگے بات بڑھائی جائے؟ دیکھیں, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ ون فیکٹ, چاہے کوئی مانے نہ مانے, ہندوستان پاکستان دونوں بہت خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے سے, دونوں کو چاہتے ہیں کہ بیریئرز کم سے کم, عوام, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. میں تو بہت جاتی کرتار سنگھ کے لیے آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. مجاہد صاحب, میں تو ہر سال جاتی تھی. یہ 14-15 اگست کی رات کو, جب کلدیپ نیر, مہیش بھٹ, اقبال حیدر, اسما جہانگیر, میں اور بڑے وہ لوگ بھی بڑے اچھی طرح ملتے تھے, اور ہم تو ہیں کھلے دل کے, کھلے ڈل, جسے کہتے ہیں کہ آؤ یہ کرو وہ کرو. یہ جو سرلی تناؤ آیا ہے نا, اس نے بہت غلط پیغام دیا ہے. وہ ہوا یہ ہے کہ آپ جب کٹ آف ہو گئے تو میڈیا کے جو جنگجو وہ آ گئے میدان میں, اور انہوں نے ایک دوسرے میں زہر بھرنا شروع کر دیا. خاص طور سے, مطلب میں انڈین میڈیا کو اس طرح نہیں کہہ رہی, بٹ ایک سیگمنٹ آف انڈین میڈیا, بات تو بڑے زبردست. پاکستان یہاں بھی ہائپ ہو جاتی ہے, ارے دشمن ہے, ارے یہ ہے یہ. دیکھیں, جب تک آپ ملیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جہاں تک تجارت کا تعلق ہے, فار گاڈ سیک اوپن ڈور. اور شاید ایک اور, اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں, لیکن یہ مینشن کرتا چلوں, غالباً سعودی اور ایرانی, یعنی دونوں طرف ایک سخت مذہبی شدت پسندی ہے نا, اور ان کے جو درمیان جنگیں ہوئی ہیں, پھر یمن میں تو 4 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں, جو غالباً پاکستان ہندوستان کی جنگ میں اتنے نہیں مارے گئے. انہوں نے معاہدہ کیا, اور شاید دربدر کتنے کوئی 40 لاکھ ہوئے. تو سعودی ایرانی, اچھا سوری, یہ تو ماننا پڑے گا, خیر میں یہ نہیں کہوں کہ ہندوستان کتنا سیکولر, کتنا ماڈریٹ ہے, یا ہم کتنے سیکولر, کتنے ماڈریٹ ہیں, لیکن ہمیں, یعنی ہمارے یہاں ریشنلزم اور میڈیا بھی آزاد ہے, تو ہم نے تو زیادہ اس میں کھل کر اس میں اظہار کرنا چاہیے, جو نہیں ہوتا. دیکھیں, ہمارے یہاں ابھی بھی وقت ہے, ہم تھوڑی عقل سے کام لیں, تھوڑی سمجھ سے کام لیں. پراکسی وارز تو ہم نے لڑی ہے نا سعودی ایرانیز کی, آج وہ بیسٹ آف فرینڈس ہیں. آج ایم بی ایس نے نقشہ ہی بدل دیا دنیا کا, اپنے ملک کا, اپنی اسٹریٹجی, اپنی اپروچ, اپنا دنیا کے لیے کھول دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے, لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں, تیسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آئی تھنک چائنا نے انہیں صحیح سمجھایا ہے کہ بین الاقوامی, مطلب ویسٹ کے اوپر, کہ بھئی وہ آتے ہیں, اسلحہ آپ کو بیچتے ہیں, آپ خریدتے ہیں, آپ جنگ میں لڑتے ہیں, اس کو آپ بیسٹ آف یورپ بنائیں مڈل ایسٹ کو. اور وہ لگ گئے, سمجھ آ گئی ان کو بات. اور اب آپ دیکھیں, سیرین وزیر خارجہ بھی پہنچے سعودی کتنے عرصے کے بعد. یہ اب وقت آیا ہے آگے بڑھنے کا, دوستیوں کا, اور ایک پیس انیشیٹو کا, ٹریڈ انیشیٹوز کا, تاکہ دنیا میں کچھ عوام کا بھی فائدہ ہو. اسی طرح شنگھائی کانفرنس جو ہو رہی ہے, اس میں آپ کو 8 ممالک کے بڑے بڑے ہستیاں مل رہی ہیں. آپ کو انڈیا کے بہت سے لوگوں سے ہمارے وزیر خارجہ کو ملنے کا موقع ملے گا. اور بحیثیت وزیر خارجہ تو سچ پوچھیں پہلی دفعہ ایک انٹریکشن ہوگا. بے نظیر بھٹو کا اپنا وہاں ایک قد ہے, اقامت ہے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ شاید آئس بریک ہو. مودی صاحب بھی دیکھ چکے ہیں ایک اسٹیل میٹ لڑائی, کیونکہ اصل ان کا ٹریڈ بھی تو ہنڈر ہے. آپ دیکھیں نا, اگر یہ لاہور سے افغانستان بارڈر کھل جائے ان کے لیے تو کتنی بڑی بات ہے. مجھے یاد ہے, کافی سال ہو گئے, 11-12 سال, جب امرتسر گئی تھی, تو انہوں نے وہ جو پہلے جہاں ہم لوگ انٹر ہوتے تھے اس کی جگہ بڑے بڑے وہ پورٹ, ڈرائی پورٹ ٹائپ بنائے تھے, اسی لیے کہ تجارت ہوگی. لیکن وہ نہیں ہوئی. اب مجھے نہیں پتا, میں تو 10 سال سے گئی نہیں ہوں کیا صورتحال ہے. لیکن یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ریجن کے لیے, 8 ممالک کے لیے, کہ بیریئرز توڑ کے آگے بڑھیں. ہماری اکانومی آلریڈی اسٹیل میٹ ہے, ہماری اکانومی نیگیٹو میں جانے والی ہے, تو یہ چلی گئی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, شاہین سے گفتگو تو ہو رہی ہے, لیکن میں چاہوں گا ذرا بریک کے بعد آؤں تو ذرا متین حیدر سے پوچھوں, پھر آپ کو بھی جوائن کرتا ہوں. جی ٹی وی میں
مجاہد ملوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور شنگھائی کانفرنس جسے میں نے کہا وہ بھی گوا جیسے پرفضا مقام پر ہو رہی ہے، اور ٹھیک ہے کہ ہندوستان کو 18-20 بار جانا ہوا، دہلی، بمبئی، کلکتہ، کوئی شاید کمی جگہیں بچی ہوں، لیکن گوا کا جانا ممکن نہیں ہوا، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ عام طور پر جو ٹیک 2 ہوتی ہے تو زیادہ کانفرنسوں پہ زور ہوتا ہے جو ان مقامات پہ ہوتی ہیں، تو یہ اس حوالے سے موقع وہاں ملے گا۔ متین حضرت، میں صرف ایک میں آپ سے سوال اور کر لوں کہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ فورن منسٹر کے ساتھ وفد میں کون کون ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب فورن منسٹر جاتے ہیں، وزیر مملکت ہوتے ہیں، اور اس سے جو جڑے ہوئے اور جو اقتصادیات کے، تجارت کے یا کچھ میڈیا کے کون لوگ جا رہے ہیں؟ کہ وقت میں کون کون شامل ہے، تو اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلے تو اس میں جو دفتر خارجہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کا ڈیسک ہے، اس کے کوآرڈینیٹر جنرل ہوتے ہیں، وہ ان کے جو حکام ہیں وہ پہلے ہی گوا میں پہنچ چکے ہیں۔ نمبر 2، جو ہماری ساؤتھ ایشیا کی ایڈیشنل سیکرٹری اور اسپوکس پرسن ہے ممتاز زہرا بلوچ، وہ وزیر خارجہ کے ساتھ ہوں گی، وزیر خارجہ کے اپنے ڈائریکٹر جنرل ہوں گے، اور نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور اور ان کے ساتھ 2-3 سینئر سفارتکار، یہ تمام بن کے بلاول بھٹو زرداری کا ڈیلیگیشن کمپوز ہوگا۔ لیکن جو اندر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں جو لوگ بیٹھیں گے اس میں بلاول بھٹو زرداری، شنگھائی تعاون تنظیم کے جو کوآرڈینیٹر جنرل ہے دفتر خارجہ میں، اور ایڈیشنل سیکرٹری ایشیا پیسیفک ممتاز زہرا بلوچ، یہ وہ اعلیٰ حکام ہوں گے جو بلاول بھٹو زرداری کے وفد میں شامل ہوں گے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اس میں کس قدر دلچسپی لیتا ہے، کس اینگل سے بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت اس دورے کو دیکھتی ہے، اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ شاہین، یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابھی تک ہم لوگ جتنے باخبر ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ 4 رکنی وفد ہے، 2 رکنی وفد ہے، 6 رکنی وفد ہے، کون جا رہا ہے، لیکن بہرحال وزیر خارجہ بلاول جا رہے ہیں، اور یعنی یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوگا، اس کو اٹریکٹ بھی ہمارے فورن منسٹر کریں گے۔ جی، آپ کا خیال ہے ابھی تک ہنا ربانی خیر کیا نہیں نام آیا ہے؟ یعنی یہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے کہ کیونکہ وہ آئیں گی تو وہ لائم لائٹ کافی لے سکتی ہیں، ویسے تو بہتر ہے کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلی دفعہ جا رہے ہیں، اسپیکس ویری ویل، سچی بات ہے۔ نہیں، لیکن یہ والی بات ہے کہ اگر ہنا ربانی خیر اکیلے جاتی تو ذرا لڑائی ہوتی، لیکن جو بھٹوز کا ایک جو ہے نا کہ بے نظیر بھٹو اور شملہ والے بھٹو، اس وقت کا فوکس ہم لوگ خالی کسی خاتون، اور بہرحال ان میں ایک اٹریکشن ہے، چلیں لیکن بہت اٹریکشن ہے۔ تو سم ہاؤ بلاول کے ہوتے ہوئے تو نہیں بنے گی۔ میرا خیال ہے انڈین میڈیا دونوں پہ فوکس کرے گا، اگر دونوں ہوں گے، اگر بلاول بھٹو صاحب پہ زیادہ ہوگی فوکس، کیونکہ پہلی دفعہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، جیسے میں نے کہا آفیشیل لسٹ نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے کہ اگر خالی بلاول بھٹو صاحب، خیر لیٹس ڈسکس فورن منسٹر صاحب پہلی دفعہ جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کی اینسیسٹری کو سب جانتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، بے نظیر بھٹو کا بیٹا، خود اس وقت وزیر خارجہ پاکستان زرداری صاحب کے بیٹے، تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کا کوئی پرسیپشن نیگیٹو نہیں ہے انڈیا میں۔ ایک آیا تھا ضرور جو انہوں نے ایک جملہ کچھ گجرات، وہ ایک پولیٹیکل اس کو سائڈ لائن کریں، لیکن اس کے اوپر کافی میرے حساب سے اف آئی ایم دا ون سوال ضرور اٹھائے جائیں گے کہ آپ نے یہ بولا تھا مودی صاحب کے لیے گجرات، دیٹس اندر تھنگ۔ لیکن یہ انڈیا میں بھی بہت ویلکم کیا جائے گا کہ پاکستان سے کوئی آ رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، اور بھٹو بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے آ رہے ہیں، اور ایز اے وزیر خارجہ ہیں، تو ان کے آپشنز، کیا بھٹو صاحب کی لائن ہوگی انڈیا پاکستان میں بہتری کی جانب جائے گی؟ بے نظیر بھٹو کے وقت آپ کو پتہ ہے اندرا گاندھی کے بیٹے جو کہ وزیر اعظم تھے وہ آئے تھے، یہ سب کے یہ میں نے اس لیے آپ سے کہا شاہین کے کیونکہ پاسٹ میں تو بہت آپ اور ہم لوگ بے شمار بار جاتے تھے، بڑی آسانی سے جاتے تھے، اور خاص طور پہ جو ٹریک 2 پالیسی تھی یا پاکستان فورم تھی، سینکڑوں کی تعداد میں جاتے تھے، اور کوئی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کمروں میں ہمارا پیچھا کرے، کوئی ہمیں فون کرے، کوئی تنگ کرے، اکیلے جائیں، گیپ آ گیا۔ لیکن میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ابتدائی 2-3 دن میں مجھے میرے خیال میں جس طرح ہمارا فورن آفس بڑا اس معاملے میں، کیونکہ ان کا سرکار سے
اس میڈیا جو جا رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ جا رہا ہے، یعنی اپنے طور پر ہم جا رہے ہیں. اس میں کوئی ہماری جیسے ماضی میں ہوتا تھا کہ ہم ان کے جہاز میں جاتے تھے، تو جس طرح 12 مرحلے پہ مدد کر رہے ہیں، وہاں میں نے یہ دیکھا کہ میں تو کراچی میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جو میرے تمام بڑے سینسٹیو جو ویزا حاصل کرنے کے لیے پیپرز تھے، اس میں بڑا مجھے ہیلپ لگے. کہیں انہیں یہ لگا کہ انہوں نے یعنی اس میں شاید ایک پس منظر ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر انڈین فارن آفس، انڈین ایمبیسیز اس وقت ہائی کمیشن اس وقت ریلیکسڈ ہیں پاکستانیوں کے اور پاکستان صحافیوں کے ساتھ، اور وہ ویلکم انکریج کر رہے ہیں. امپورٹنٹ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یعنی جہاں ہماری جو فورن جو ترجمان وزارت خارجہ تھیں، انہوں نے بریفنگ دی، تو وہیں انڈین ایمبیسی میں جا کر ہمارے جو وقت میں شامل لوگ تھے، میں بھی اس میں تھا اسکائپ پہ، تو وہ بھی وہاں اسسٹنٹ ہائی کمشنر سے بھی بریفنگ لی. اور اس لیے میں نے کہا نا کہ بہت کوئی شکایت کا موقع ہمیں ابھی تک نہیں ملا. نہیں تو اس کا مطلب ہے آثار بہت اچھے دکھائی دے رہے ہیں کہ کم سے کم ایک نیگیٹیوٹی نہیں آ رہی ہے، ایک پازیٹیوٹی آ رہی ہے. وہ بھی خطاب کر رہے ہیں، ہمارے صحافیوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، پاکستانیوں کو اپنا امپریشن دے رہے ہیں. یہ ایک میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے کہ تناؤ ٹوٹ رہا ہے. ایک وہ جو ٹینشن ہو گئی تھی ایک ہائی ٹینشن وائر کی طرح، اس میں جھول آ رہا ہے، اس میں ریلیکسیشن آ رہی ہے. اور اب وہ صحافیوں کو، پاکستانی صحافیوں کو صحافی ٹریٹ کر رہے ہیں، ہمارے چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو انڈیا کا پرسیپشن ہے اس وقت ہے وہ بھی بہتر ہو اس طرح سے کہ بھائی کوئی سختی نہیں کی جا رہی. شاید اس کا ایک سبب یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان میں بھی یعنی بے روزگاری کے سبب لوگوں کو خودکشیاں نہ کرنی پڑی. وہاں بھی بے روزگاری اور غربت سے نیچے کی لکیر کے لوگ بہت ہیں، کیونکہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے. اور یہ اگر کہیں نہ کہیں مہنگائی کا اثر وہاں بھی بہت پڑا ہے. کووڈ میں بھی ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. تو یعنی پاکستان کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں نا، ہم تو چلے بہت ہی کرٹیسائز کرتے ہیں، جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، ذرا فٹ پاتھ پہ وہ جب ہم اب کہتے ہی رہتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے جو مسائل ہیں، گو کہ انڈین اکانومی بہت بڑی ہے لیکن مسائل بھی ان کے اتنے ہی بڑے ہیں. مسائل یقیناً ہیں مجاہد صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں مودی گورنمنٹ کا پرسیپشن بہت برا ہو گیا تھا. آپ بتائیں پچھلی گورنمنٹ جب کانگریس رہی ہے اور پھر یہ میں اپنے ملک ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ لیکن آپ کو بھی ہمیں علم ہے کہ بلاول ہوں یا ادھر سے ان کے فارن منسٹر ہوں، ہمارے پرائم منسٹر ہوں یا وہاں کے پرائم منسٹر ہوں، ورنہ یہاں دیکھیے کہ نواز شریف کا تو بڑا اچھا تھا، شادیوں بھی شرکت کی. میرے خیال ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان ہندوستان کی جو اوور آل اسٹیبلشمنٹ ہے، اور عام طور پر اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو واضح ہے کہ کون لوگ حاوی ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے. نہیں، اور ان کا رول بہت اچھا رہا ہے. آپ دیکھیں کرتارپور کھلا انہی کی وجہ سے کھلا، ایسے تو نہیں کھل سکتا تھا. اب یہ جا رہے ہیں وزیر خارجہ، یقیناً بیک سے سپورٹ ہے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ بغیر آن دیئر اون. فارن آفس تو ہمیشہ پاور کوریڈورز کے پاس رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مجھے لگتا ہے ایک میں ابھی کھوکر صاحب کی بھی آج تقریر سن رہی تھی جو چھوڑ گئے پیپلز پارٹی کے سینیٹر فورما. وہ تو کہہ رہے ہیں کلکتہ سے لے کے یورپ تک آپ بارڈرز فری کر دیں، مطلب ٹریڈ کے لیے. ادھر کہہ رہے ہیں چمن سے لے کے آپ زاہدان تک فری کر دیں. مطلب ٹریڈ بیریئرز ہٹائیں گے تو انڈیا کو بھی یہ بات پتہ ہے، ان کے بھی ٹریڈ فلورش ہوگا. چائنا کو بھی یہ بات پتہ ہے، چائنا نے تو اپنا بیلٹ انیشیٹو اسی لیے کیا ہے. تو تجارت تو اب فوکس ہے، اور اسپیشلی ایران اینڈ سعودی. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ تجارت میں جب یہ یک طرفہ نہیں رہے گی، جب امرتسر اور لاہور کے درمیان ہوگی. ہماری چیزوں کی ایک زمانے میں لوگ کولر لے کر اس طرح جاتے تھے جیسے کوئی، اور جو خاص ایسے امرتسر اور ان کا فاصلہ ہی 1 گھنٹے کا ہے. اور وہ جو تمام وہ جو آپ کو ہمارے جو اس سے ازبکستان اور افغانستان اور سے جڑے تمام جو ایشیائی ممالک تھے، ان کو راہداری ہمارے سے ہی لینی پڑتی تھی. میں دیکھتا تھا ہزاروں ٹرک کھڑے. اس لیے میرا خیال یہ کہ شاید میرے خیال ہے سب جگہ ایک پازیٹیو سوچ آ گئی ہے، اور ان تمام ممالک میں خاص طور سے مجھے لگتا ہے جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ سعودی ایران کے بعد آیا ہے کوآپریشن کے. کیونکہ دیکھیں انہوں نے کہا یہ جانی دشمنی تھے، ادھر یمن کی وار دیکھ لیں، ادھر یہ بھی تو دیکھیں نا، پاکستان چائنا کتنے قریبی دوست ہیں. ہماری دونوں کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہارڈلی
اور چین اور بھارت اگر کے خاصے ٹینس تعلقات رہے، ان کی بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے $100 بلین تک رہی ہے. ان کی یعنی بہت ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹریڈ ایک طرف ہے اور ان کے مسائل ایک طرف ہیں، جو جنگی مسائل کہہ رہے ہیں یا پاور کوریڈور کے مسائل. بارڈر اسکرمشز ہوتے رہتے ہیں چائنا انڈیا میں، لیکن تجارت پہ اس کا اثر نہیں آیا. جب سشما سوراج گئی تھی چائنا، ان سے یہ سوالات پہلے پوچھے گئے تھے، انہوں نے کہا ہماری تجارت ہماری ہوتی رہے گی، اور وہ ہوئی بلینز آف ڈالرز میں. اسی طرح پاکستان میں یہ سوچ نہیں رہی کہ بھائی آپ کے ایشو گریجولی، چائنا فارموسا، چائنا تائیوان، آپ دیکھیں کیسی ٹینشن رہی ہے، لیکن تجارت امریکہ ان سے بھی کرتا ہے، ان سے بھی کرتا ہے، سارے ممالک سے ہوتی ہے. تو دس از اے ٹائم آئی تھنک ٹرننگ، کہ اس وقت اکانومی کووڈ کے بعد اتنی بری ہوئی ہے دنیا میں، آرڈرز اتنے ہیمپر ہوئے ہیں، ریکارڈ انفلیشن دنیا میں پیدا ہوا ہے. ایک سوچ آئی، ایک مثبت سوچ آ رہی ہے، اور وہ آئی ہوپ شنگھائی کانفرنس میں بھی وہی سوچ پریویل کرے کہ تجارت بیونڈ بارڈرز، اینڈ دیٹ شوڈ بی. شکریہ شاہین صلاح الدین. شاہین صلاح الدین میں نے کہا نا، ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے سول سوسائٹی بے شمار بار جا چکی ہیں. پہلے چلتے ہیں بریک اور اس کے بعد گفتگو. شنگھائی کانفرنس پہ گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ممتاز سفارتکار علی سرور نقوی صاحب ہیں. بائیلیٹرل ریلیشن کے حوالے سے بھی وہ انڈیا پاکستان میں آتے جاتے رہے. شکریہ نقوی صاحب. یہ بھی کیا بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی مقام پر کسی بھی ایشو پر گفتگو ہو، وہ پھر فوکس اگر پاکستان اور ہندوستان کے سربراہان یا ملتے ہیں ان پر آ جاتا ہے. ابھی یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ شنگھائی کانفرنس ہے، اس میں 8 ممالک شریک ہو رہے ہیں. ہمارے وزیر خارجہ 12 سال بعد جا رہے ہیں، لیکن زیادہ گفتگو یہ ہے کہ جی ہمارے فورن منسٹر کی ان کے فورن منسٹر سے ملاقات ہو گئی یا نہیں. ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی بات تو دور ہے. اس کا تو ظاہر ہے کہ ہمارے ماضی کے تعلقات اور جو ہماری تاریخ ہے باہمی معاملوں میں جو بھی ہوتا رہا ہے، وہ سارے عنصر، وہ سب فیکٹرز آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میڈیا کی بھی ایمفسس یا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کانفرنس ہو رہی ہے تو اس کے پر وہ تو پس منظر میں چلی جاتی ہے، اور جو ہم باہمی جو کوئی ڈیولپمنٹ ہے تو اس پہ زیادہ زور پڑتا ہے. اور اگر ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے وہ اٹ ول بی واٹ از کالڈ بگ نیوز. لیکن میں تو بریلوی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت پاکستان کے تعلقات میں اگر کبھی گفتگو شروع بھی ہوتی ہے تو اس کا کوئی نتیجہ خاص نہیں نکلتا ہے. اس لیے باوجود اس کے کہ اس چیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی نتیجہ نہ نکلے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ملنے کا یا بات چیت کرنے کا. تو وہ اس وجہ سے کہ میں بہت سے کانفرنسز میں بھارت کے ساتھ جو بائی لیٹرل ڈائلاگ رہا ہے اس میں شریک رہا فارن آفس کی طرف سے. اور جب بھی کوئی اہم ایشو اٹھتا ہے ہمارے درمیان تو بھارت کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس پہ بھی گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس میں بڑے مسائل ہیں اور یہ اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے. جیسے کہ ایٹمی نیوکلیر ایشوز پہ، یا کشمیر کا ایشو ہے، یا کوئی پانی کا معاملہ ہے، تو ان سب معاملوں میں بھارت کا رویہ جو ہے وہ تعاون کا نہیں ہوتا ہے، مثبت نہیں ہوتا ہے، تو کچھ آگے نہیں بڑھتی یہ بات. جی مطلب ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جو حکمراں طبقہ ہے یا ہماری اشرافیہ ہے، وہ تو بمبئی میں ہم شادیاں ہوتی ہیں تو ابھی میں نے دیکھا کہ جی وہ بمبئی میں کہ ہندوستان کے بڑے آئیکون کی شادی ہوئی، راحت فتح علی خان کو گانے کے لیے بلایا گیا. یعنی وہ تو کہیں بھی مل لیتے ہیں. لیکن جو ایک ملینس ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، وہ کہ بیچارے بس مرکب گئے اس خواہش میں کہ ہم دلی جائیں اور ہم آگرہ جائیں، بلکہ ہماری فیملی بھی جیسے بریلی جائے، اسی طرح ان کے بھی گلزار صاحب کا تعلق ہے. بڑا جہلم کو یاد کرتے ہیں
تو میں یہ جو ہیومن لیول اس میں رہتا ہے، مور دین ملینس فیملی جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، کب نا ان کے لیے تو راہداری راستہ کھلنا چاہیے. لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں خوشی اور غمی کے موقع پر ایک دوسرے سے ملنے کا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک کانفیڈنس، ایک اطمینان قائم ہو کہ ہماری باتیں سنی جائیں گی اور اس پہ کوئی عمل ہوگا. کیونکہ بات یہ ہے کہ بھارت تو اس کو کہتا ہے کہ وہ داخلی معاملہ ہے، جو کہ ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن داخلی معاملے میں بھی ہماری ہمدردی ہے وہاں کے اقلیت کے ساتھ، اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بھی سنوائی ہو. بہرحال اس کے علاوہ ہمارے باہمی تعلقات کے اور معاملے ہیں، اقتصادی معاملے ہیں، مختلف شعبوں میں تعاون کا معاملہ ہے. تو وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، تجارت میں، ان سب شعبوں میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھارت ہمارا بڑا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ صورتحال ان شعبوں میں بہتر ہو، اور ہمارا مثبت رجحان ہونا چاہیے. بلکہ دیکھیے نا، یہ ابھی جو وزیر خارجہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے بہت بڑی ایک پیش قدمی ہے، ایک پیش رفت کی ہے انہوں نے. اور گرچہ یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے فریم ورک میں یہ دورہ ان کا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ بھارت میں ہوں گے تو ہمیں باہمی معاملوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ابھی میں تھوڑی آپ سے پہلے گفتگو کر رہا تھا، شاہین صلاح الدین ہمارے ساتھ تھیں، اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب سعودی اور ایرانی، جن کی جو ایک مذہبی طور پر بڑا سخت گیر رویہ تھا، ان کی وار میں تو لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے، دونوں ایک دوسرے کو شہیدی کہتے رہے گو. اور سب سے بڑھ کر حوثیوں سے یمن وار، اس میں تو کوئی 4 لاکھ لوگ جو ہیں ہلاک ہوئے، اس سے زیادہ کئی گنا بے گھر ہوئے. آج وہ کتنی آسانی سے، کتنی جلد انہوں نے صدیوں کا سفر سالوں نہیں، مہینوں نہیں، بلکہ ہفتوں میں کر لیا نا. تو میرے خیال میں تو یہ ہمیں ایک میچورٹی کا سوال ادا کرنا چاہیے. یعنی وہ کہ ہم بھی دونوں طرف ماڈریٹ اور سیکولر لوگ تو ڈومینیٹ کرتے ہیں نا بہرحال. یہ دیکھیے نا، یہ سب سے بڑی پیش رفت یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کو مدعو کیا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ میں، گوا میں جو ہو رہی ہے، اور پاکستان نے اس دعوت کو قبول کیا. یہ بھی ایک پیش رفت ہے، میں سمجھتا ہوں. اور پاکستان وہاں پہ جو معاملوں پہ جو بھی موضوع ہیں جن پہ گفتگو ہوگی، وہ اس میں بھی پاکستان باہمی تعلقات اور باہمی تعاون کی بات کرے گا. اور دوسرے جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبران ہیں، ان کے ساتھ بھی مل کر بہت سے مشترکہ مسائل ہیں اس خطے میں، ان سب پہ غور و فکر ہوگی، اور پاکستان اپنا کنٹریبیوشن اس میں کرے گا. تو ابھی تو ایک قدم یہ پہلے ہو رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر حالات ذرا بہتر صورتحال، دیکھیے ایٹماسفیئر بہت اہم ہوتا ہے. اگر جو اس وقت جو صورتحال نظر آئے گی سب کو کہ ان دونوں ملکوں میں ایک پیش رفت ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور کچھ باقی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. شکریہ علی سرور نقوی صاحب. آج جیسے میں نے کہا کہ ادھر اب تمام نظریں غالباً آج نہیں تو کل سے شنگھائی پر ہوں گی، اور مجھے بھی اس بات کا موقع مل رہا ہے. آج شام لاہور، آج رات لاہور، اور پھر واگا کے راستے لمبا سفر ہے. امرتسر سے دہلی، دہلی سے گوا. کوشش کریں گے کہ کس حد تک وہاں سے آپ تک ساتھ رہے. تو مجاہد بل کو اجازت دیجیے کہ بہرحال
شنگھائی کانفرنس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے، میں نے کہا نا کہ وزیر خارجہ کا 12 سال بعد کسی بھی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ہے، تو میں یہ چاہوں گا ہیومن لیول پر بھی کہ دونوں کے درمیان تعلقات کم از کم انسانی بنیادوں پر ضرور قائم رہیں۔ شکریہ، مجھے کو اجازت دیجیے۔